بھاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد شرقیہ تھانہ نوشہرہ جدید کی حدود موضع غلام علی چنڑ میں بعض سرافراز کی غریب کاشتکار عبدالمجید کی 3 کنال 17 مرلے کمرشل پلاٹ پر رات کی تاریکی میں قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 15 پر کال پولیس تھانہ نوشہرہ جدید موقع پر پہنچی۔ ملزمان اللہ بخش، مظہر خان، مستری یوسف اور 8 نامعلوم افراد نے متاثرہ شخص عبدالمجید کو تشدد کا نشانہ بنایا، نقدی 35,000 بھی چھین لیے۔ ملزمان کی عبدالمجید کو جان سے مار دینے کی بھی کوشش، اہل علاقہ اور گواہان کی منت سمیت پر جان بخشی۔ کئی روز گزرنے کے بعد بھی تھانہ نوشہرہ جدید نے بااثر ملزمان کے خلاف کارروائی نہ کی۔ متاثرہ شخص عبدالمجید کا اہل علاقہ جن میں حاجی محمد ایاز، عبدالحمید، عبدالغفار، محمد شاہد، محمد کاشف، عبدالعزیز، محمد طارق، ساجد، فہد، فراز، امین، امیر بخش اور دیگر نے آئی جی پنجاب، RPO بہاولپور، DPO بہاولپور سید محمد عباس سے اپنی جان کے تحفظ اور بعض افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ کئی برسوں کے بعد رواں سیزن کپاس کی کاشت کا ہدف 50 لاکھ ایکڑ حاصل کر لیا گیا ہے، جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان، سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو سمیت کاشتکاروں اور دیگر تمام اسٹیک ہولڈرز نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس سلسلہ میں پیش ہے لیاقت پور سے طارق محمود شاد کی رپورٹ۔ محکمہ زراعت پنجاب کے تحت اب کپاس کے مقرر کردہ پیداواری ہدف کے حصول کے لیے اس اہم اور نازک مرحلہ پر فصل کے نگہداشتی امور میں مزید بہتری اور تیزی لانے کے لیے انقلابی عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ محکمہ زراعت کی فیلڈ فارمیشنز کاشتکاروں کے ساتھ کپاس فیلڈز میں موجود ہیں اور فصل کی پیسٹ اسکاؤٹنگ اور دیگر نگہداشتی امور بارے کاشتکاروں کی بروقت اور بھرپور فنی رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس وقت کپاس کے زیادہ تر فیلڈز میں گلابی سنڈی، سفید مکھی اور میلی بگ کے ہاٹ سپاٹس مشاہدہ میں آ رہے ہیں۔ نوید عصمت کاہلو، ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب۔ گلابی سنڈی کپاس کا اہم ترین نقصان دہ کیڑا ہے جو دنیا میں کپاس پیدا کرنے والے تقریباً تمام ممالک میں پایا جاتا ہے۔ گلابی سنڈی کے حملہ کی وجہ سے روئی کا معیار متاثر ہوتا ہے، جس سے اس کی قیمت بہت کم لگتی ہے۔ اس وقت کپاس کی فصل ایک اہم اور نازک مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے۔ اس مرحلہ پر کپاس کے نگہداشتی امور میں ذرا بر بھی سستی اور کوتاہی جو ہے وہ زیادہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ہماری فیلڈ فارمیشنز کاشتکاروں کی رہنمائی کر رہی ہیں کہ وہ ہفتہ میں 2 بار اپنی فیلڈز کا معائنہ کریں، پیسٹ اسکاؤٹنگ کریں اور پیسٹ اسکاؤٹنگ کے نتیجہ میں جو بھی کیڑا معاشی نقصان دہ حد پہ ہو اس کے خلاف ریکمینڈڈ زرعی زہریں سپرے کریں۔ اور سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ کپاس کے کاشتہ اکثر فیلڈز میں اس وقت گلابی سنڈی، سفید مکھی اور ملی بگ کے ہاٹ سپاٹس مشاہدہ میں آ رہے ہیں۔ ہماری فیلڈ فارمیشنز کاشتکاروں کو سینسٹائز کر رہی ہیں اور انہیں بتا رہی ہیں کہ انہیں بر وقت ٹریٹ کریں تاکہ پیداواری نقصان سے بچا جا سکے۔ ننکانہ صاحب سے رضوان مغل کی رپورٹ کے مطابق ضلع پولیس کا ضلع انتظامیہ کے مشترکہ تعاون سے اہم اقدام، منشیات کے عادی افراد کی اماج گاہوں کو کلیئر کروا کے پبلک کے لیے صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ میونسپل کمیٹیوں کا عملہ اور ضلعی پولیس مصروف عمل، ایسے تمام مقامات کو عام پبلک کے لیے کارآمد بنایا جائے گا جہاں منشیات نوشی کرنے والوں کی اماج گاہیں قائم تھیں۔ معاشرے میں منفی اثرات پیدا کرنے والے سرگرمیوں کو پروان نہیں چڑھانے دیں گے۔ بچے اور نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، ان کی صحت مند سرگرمیاں ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قوم کو نشے کی لعنت سے بچانے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے محکمہ قانون اور انصاف کی محکمانہ بریفنگ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سرکاری ملازمین کو درپیش قانونی مسائل کو حل کرنے کے لیے جلد سروس ٹریبیونل کو فعال بنائے گی۔ چیف کورٹ جوڈیشل کمپلیکس کو ترجیحی بنیادوں پر لیکن وسائل کی دستیابی کو مخلوط خاطر رکھتے ہوئے مرحلہ وار تیار کیا جائے گا تاکہ ججز، وکلاء اور سائلین کو درپیش مسائل کو حل کیا جا سکے۔ محکمہ قانون اور انصاف انتہائی اہمیت کا حامل محکمہ ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس محکمے کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ تمام محکموں میں لیگل ایڈوائزرز موجود ہیں، لہٰذا تمام سیکریٹریز کو اس بات کا پابند بنایا جائے گا کہ سرکار کے خلاف کیسز میں پیراوائز کمنٹس مقررہ مدت میں عدالتوں میں جمع کرائیں اور لیگل ایڈوائزرز حکومتی مفاد کا عدالتوں میں بھرپور دفاع کریں۔ بصورت دیگر متعلقہ افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عدالتوں میں بروقت جواب دعویٰ جمع نہ کرانے اور مقررہ مدت میں اپیل نہ کرنے کی وجہ سے
متعدد کیسز کا فیصلہ حکومت کے خلاف آتا ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ سرکار کے خلاف تمام کیسز کا جواب دعوی مقررہ مدت میں عدالتوں میں جمع کرایا جائے۔ اس موقع پر صوبائی سیکریٹری قانون و انصاف رحیم گل نے محکمے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ ڈی پی او شیخو پورہ ظاہر نواز مروت کی ہدایات پر ڈی ایس پی سی آئی اے ڈاکٹر عدنان بخاری کی زیر قیادت انچارج عمران آصف بھٹی نے اپنی ٹیم اور اے ایس آئی میاں عمران کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف زبردست کارروائی کرتے ہوئے ملزم اویس عرف پولا کو 4 کلو چرس سمیت گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او شیخو پورہ ظاہر نواز مروت کی ہدایات پر سی آئی اے پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ ڈی ایس پی شیخو پورہ سی آئی اے ڈاکٹر عدنان بخاری کی زیر نگرانی میں انچارج عمران آصف بھٹی اور اے ایس آئی میاں عمران کے ہمراہ زبردست کارروائی کرتے ہوئے آرکاد یافتہ منشیات ملزم زاہد اویس عرف پولا کے قبضہ سے 4 کلو چرس سمیت گرفتار کر لیا۔ سی آئی اے شیخو پورہ انچارج عمران آصف بھٹی اور اے ایس آئی میاں عمران کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے کہ انہوں نے کہا ملزم کے قبضہ سے 4 کلو چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا، مزید تفتیش کا آغاز کر دیا۔ انچارج عمران آصف بھٹی نے کہا کہ آرکاد یافتہ منشیات فروش ملزم اویس عرف پولا والد منور حسین قوم راجپور سکنہ ریحان اسٹریٹ نزد خالد روڈ کا رہائشی ہے۔ ملزم اویس عرف پولا عرصہ دراز سے منشیات فروش کا دھندا کر رہا تھا۔ ڈی پی او شیخو پورہ ظاہر نواز مروت نے ڈی ایس پی سی آئی اے شیخو پورہ اور ان کی ٹیم کو اچھی کارکردگی پر شاباش دی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پی ٹی آئی تاجر ونگ کے سابق ضلعی صدر شیخ نذیر احمد نے کہا ہے کہ ملک میں بجلی کا بل موت کا پروانہ بن چکا ہے، لوگ مہنگائی کے ہاتھوں خودکشیاں کر رہے ہیں، بے روزگار نوجوان جرائم کی طرف راغب ہو رہے ہیں، ہمیں حکمرانوں نے آئی ایم ایف کے ہاتھوں فروخت کیا ہے، قوم کے بچے رات کو بھوکے سوئیں تو ایسا ظلم کا نظام اب زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اپنے حقوق کا تحفظ کرنا خوب چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران وزیر اعظم بروقت شفاف انتخابات پر توجہ دینے کی بجائے عوام پر مہنگائی کے بم برسانے میں مصروف ہیں، جو قابل قبول نہیں۔ فوری انتخابات کا انعقاد کر کے اقتدار عوام کی منتخب قیادت کو سونپا جائے تاکہ ملکی حالات درست ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی پٹرول میں اضافے کے یہ سب فیصلے پی ڈی ایم کے ہیں، جو جاتے جاتے ملک کو آئی ایم ایف کے آگے گروی رکھ کر اقتدار کے ایوانوں سے نکلی۔ موجودہ معاشی نظام آئی ایم ایف کی مگر عوام ان کی غلامی نہیں کرے گی۔ جن لوگوں نے آئی ایم ایف سے قرض لیا انہیں وصول کیا جائے، کیونکہ بیرونی قرضوں کی رقم عوام پر خرچ نہیں ہوئی بلکہ چند کرپٹ خاندانوں کی تجوریوں کی زینت بنی ہے۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل سینئر نائب صدر چودھری منیر قمر واگا نے کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا اصولی فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے، تاہم آئین کے تحت 90 روز میں الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کا پابند ہے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن فوری انتخابات کی تاریخ دینے کا اعلان کرے، جس کا الیکشن کمیشن کی طرف سے عندیہ بھی دیا جا رہا ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ الیکشن میں پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہونے کے ناطے میدان میں اترے گی اور ملک بھر سے کلین سویپ کر کے ملک کی ترقی اور عوامی خوشحالی کے دور کا آغاز کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہڑتالوں کے نام پر چھوٹے دکانداروں کے کاروبار بند کرنے کی بجائے بہتر حکمت عملی تیار کرے، درپیش بحرانوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ احتجاج عوام کا آئینی حق ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تاہم جلد انتخابات کا انعقاد مسائل کے حقیقی حل کا واحد راستہ ہے تاکہ عوام کے منتخب حکومت اقتدار سنبھال کر عوامی منگوں کی ترجمانی کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فوری طور پر بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرے۔ غریب عوام 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہے، حکومت کے ظالمانہ فیصلوں سے عوام خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سٹی نائب صدر چودھری مقبول حسین جرتیو نے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں کا مسئلہ فوری حل نہ کیا گیا تو عوام کا ہاتھ اور حکمرانوں کا گریبان ہوگا۔ ملک افراتفری کی جانب بڑھا ہے اور لوگوں میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ صارفین کو فوری ریلیف فراہم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ نگران حکومت نے دوبارہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مہنگائی کی ایک نئی لہر کو جنم دیا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی ایکسپورٹ بری طرح سے متاثر ہوگی۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی بڑھ کر 60 روپے لیٹر ہو چکی ہے۔ پاکستان میں بجلی فی یونٹ 52 روپے ہے، بھارت میں یہی یونٹ 14 روپے جبکہ بنگلہ دیش میں 18 روپے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت مسئلے کا حقیقت پسندی سے جائزہ لے۔ بجلی چوری، لائن لاسز، سرکاری افسروں کو فراہم کی جانے والی مفت بجلی اور مختلف اداروں کی طرف سے بلوں کی عدم ادائیگی پر فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ بلوں پر جنرل سیلز ٹیکس کے خاتمے سے بھی عوام کو فوری ریلیف دیا جا سکتا ہے۔
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بجلی کے بلوں میں سالانہ اضافہ اور ہر طرح کے ناجائز ٹیکس فوراً ختم کر دینے چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پی پی 137 کے سینئر نائب صدر سابق ممبر ضلع کونسل امیدوار پی پی 138 حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا ہے کہ نون لیگ کی سیاست کا مقصد عوام کی خدمت اور علاقائی مسائل کے حل کے لیے دن رات جدوجہد کرنا۔ نون لیگ نے نواز شریف کی قیادت میں مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ نواز شریف کے آنے سے مہنگائی کے اندھیروں اور مایوسیوں کا خاتمہ ہوگا۔ مظلومیت کے نعرے بلند کرنے سے پہلے اپنی پھیلائی تباہی کا حساب دیں۔ قائد نواز شریف نے عوام کی خدمت کے مخلصانہ جذبے سے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا۔ سی پیک جیسے منصوبے دوبارہ شروع کر کے بے روزگاری اور مہنگائی سے نجات دلانا نواز شریف کا ایجنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کا ضمیر مطمئن ہے، وہ عوام کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت جب بھی اقتدار میں آئی، پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس بار بھی موقع دیا تو عوام خوشحال ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں نواز شریف کی مٹھی میں پاکستان کی تقدیر بند کی ہے۔ میاں نواز شریف کو سنائی گئی انتقامی سزا کا خامیازہ ملک اور قوم کو بھگتنا پڑا ہے۔ ترقی کا سفر رکھنے سے عوام بدحالی کا شکار ہوئے۔ پاکستان میں عوام بجلی کے بل ہاتھوں میں لیے شاہراہوں اور در بدر بھٹکنے سے ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عوام کی مشکلات پر رو رو کر دعا گو ہیں۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، معروف قانون دان قاسم اقبال شاکر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے بنوں میں رونما ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور 9 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بزدلانہ حملے کر کے دہشت گرد پاکستانی قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ایف سی کے جوان قوم کا فخر ہیں جو کہ ملک اور قوم کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں پر کھیل کر ہمیں تحفظ اور دفاع کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ایک مرتبہ پھر بنوں اور کے پی کے کو بارود کا ڈھیر بنانے کے در پہ ہیں، لیکن ہمارے افواج ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا کر قوم کا سر فخر سے بلند کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو تباہی اور خانہ جنگی کے جانب لے جانے کی مذموم کوششیں کرنے والے اپنے منفی عزائم کی تکمیل میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عام الیکشن کی پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے نگران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ دہشت گردوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنی ہوگی۔ ہمارے امن کو تباہ کرنے والوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ پاکستان ایک مستقیم اور آزاد خود مختار ملک ہے۔ ہمیں عدم استحکام کا سوچنے اور شکار بنانے والے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ دہشت گردوں کے تانے بانے بھارت اسرائیل سے جڑے ہوئے ہیں جو کہ سی پیک کو ناکام بنا کر ہمارے اور چین کے درمیان غلط فہمیاں اور اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں، جسے پاکستانی عوام ہر صورت ناکام بنا دیں گے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، شیخ پورہ لیجنڈ آرٹسٹ عرفان کھوسٹ نے موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج کا دورہ۔ عرفان کھوسٹ نے پیٹرولنگ افسران کے ساتھ اسٹریس مینجمنٹ پر سیشن کیا۔ عرفان کھوسٹ نے دورہ کے دوران تربیت کے مختلف مراحل کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے موٹر وے پولیس کی تربیتی معیار کی تعریف کی۔ عرفان کھوسٹ زیر تربیت افسران کے ساتھ گھل مل گئے۔ ڈپٹی کمانڈنٹ عاطف شہزاد نے عرفان کھوسٹ کو یادگار سوینئر پیش کیا۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جمعے کو قومی اقتصادی کونسل کو تشکیل 9 کی منظوری دے دی۔ یہ ایک آئینی ادارہ ہے جو ملک کی معاشی حالت کا جائزہ لینے اور منصفانہ ترقی اور علاقائی توازن کو فروغ دینے کے لیے حکمت عملی واضح کرنے کا ذمہ دار ہے۔ صدر نے اس 13 رکنی کونسل کی تشکیل 9 کے لیے آئین کے آرٹیکل 156 کا استعمال کیا۔ این ای سی کی سربراہی وزیر اعظم کریں گے اور اس کی رکنیت میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ساتھ نگران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ ایوان صدر کے پریس ونگ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق کونسل میں پنجاب کے نمائندے نگران صوبائی وزیر پاور ایس ایم تنویر ہوں گے، جبکہ نگران وزیر خزانہ سندھ محمد یونس ڈھاگا صوبے کی نمائندگی کریں گے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے نگران وزیر خزانہ احمد رسول بنگش اور بلوچستان سے ان کے ہم منصب امجد رشید کونسل کے ممبر ہوں گے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمات کی سماعت کے لیے قائم خصوصی عدالت نے ہفتے کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت 4 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج
ابوالحسنات ذوالقرنین جنہیں خصوصی عدالت کا اضافی چارج دیا گیا ہے، کیس کی ان کیمرہ سماعت کی یہ فیصلہ گمشدہ سائفر کے معاملے میں جاری کیا گیا تھا، ایک خفیہ ریاستی دستاویز جسے سابق وزیر اعظم نے گزشتہ سال اپنے عہدے سے برطرف ہونے سے قبل اپنے سیاسی اجتماع کے دوران لہرایا تھا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ترکی تعلقات کا جائزہ لیا، باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، تمام اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر خیالات کی یکسانیت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ایران کے نائب وزیر برائے اقتصادیات اور خزانہ رضا بخشیانی نے جمعرات کو پاکستان کے ساتھ باہمی ترقیاتی منصوبوں، سرمایہ کاری، بیان کاری نظام اور تجارتی تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ بخشیانی نے اسلام آباد میں وزارت اقتصادی امور کے قائم مقام سیکرٹری حمیر کریم سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں کام نے ایران اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دوستی اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں ممالک کی باہمی فائدے کے لیے اقتصادی تعلقات کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا میچ بارش کے باعث بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ ایشیا کپ کے ہائی وولٹیج میچ میں بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 267 رنز کا ہدف دیا، تاہم بارش کے باعث پاکستان کو بیٹنگ کا موقع نہیں ملا۔ سری لنکا کے شہر کینڈی میں کھیلے گئے ایشیا کپ کے اہم میچ میں بھارت نے ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ افریدی نے بولنگ کا آغاز کیا اور ابتدائی اوورز میں بھارتی بلے بازوں نے پراعتماد آغاز کیا اور 4 اوورز میں کوئی وکٹ نہ گرنے دی، تاہم اس موقع پر بارش نے میچ میں مداخلت کی جس کے باعث کھیل آدھے گھنٹے سے زائد روک دیا گیا۔ میچ دوبارہ شروع ہوا تو شاہین افریدی بہتر تاحال میں نظر آئے اور تیسری گیند پر شاہین نے بھارتی کپتان روہت شرما کو بولڈ کر دیا۔ شاہین افریدی نے اپنی بولنگ کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے اگلے اوور کی تیسری گیند پر وراٹ کوہلی کی وکٹیں لے کر اپنی ٹیم کو ایک اور بڑی جیت دی۔ مورکھنڈا سے ماہر مرتضیٰ پٹیال کی رپورٹ کے مطابق ضلعی پولیس کا ضلع انتظامیہ کے مشترکہ تعاون سے اہم اقدام، منشیات کے عادی افراد کی ماچھ گاہوں کو کلیئر کروا کے پبلک کے لیے صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ میونسپل کمیٹیوں کا عملہ اور ضلعی پولیس مصروف عمل، ایسے تمام مقامات کو عام پبلک کے لیے کارآمد بنایا جائے گا جہاں منشیات نوشی کرنے والوں کی ماچھ گاہیں قائم تھی۔ ڈی پی او سعید عزیز معاشرے میں منفی اثرات پیدا کرنے والی سرگرمیوں کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ بچے اور نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، ان کی صحت مند سرگرمیاں ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قوم کو نشے کی لعنت سے بچانے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے۔ ڈی پی او سعید عزیز۔